بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیا جھوٹ بولا کرتے تھے، حالانکہ ان کا قول جو گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آمنا باللہ والیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، ظاہر ہے کہ فی نفسی ہی تو یہ بات حق ہے، سچ ہے، اور اس سے سچی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا ہے، اور جھوٹ سے تعبیر کرنے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف تھا۔ ان کے دل میں جو بات تھی، زبان پر اس کے خلاف تھی، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ المنافقون کے اندر اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے جو نازل ہی منافقین کے بارے میں ہوئی تھی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ یہ منافق لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ کہتے تو وہ یہی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور حقیقت میں اس سے سچی اور کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو جھوٹوں میں تعبیر کیا گیا اور ان کے لیے سزا بھی تجویز کی گئی۔ تو سچی بات وہی ہوتی ہے جو دل کی ترجمان ہوتی ہے، اور وہ بات جو دل کی ترجمان نہیں ہے وہ سچی بات نہیں کہلاتی۔ چنانچہ بہت سارے مسائل کے اندر بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے ماضی کے حوالے سے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کو کنفرم یاد ہے کہ واقعی میں نے وہ کام کیا ہے، اور وہ اس پر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے وہ کام کیا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس آدمی کو سچا تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہے، جو اس کے دل میں بات ہے وہی زبان سے ہے۔ حقیقت میں وہ واقع کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اس کو سچا تصور کیا جاتا ہے، باخلاف اس آدمی کے کہ آدمی نے کام نہیں کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا، اور اس کو یاد بھی ہے کہ مجھے وہ کام میں نے نہیں کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے، اور واقع میں وہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ بھول گیا ہے۔ تو اس کو یاد یہی ہے کہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے، تو بات تو اس کی واقع کے مطابق ہے لیکن اس کے اپنے علم کے خلاف ہے، اس لیے اس کو جھوٹا تصور کیا جائے گا، اس کو سزا ہوگی اور اس کے لیے احکام علیحدہ ہیں۔ تو اس لیے اصل بات وہی ہوتی ہے جو دل کی ترجمان ہو، تو محض زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح چاہنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے فساد آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ادھر بھی اپنی ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں، ادھر بھی ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں، دو مخالف گروہوں کے درمیان ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے ہیں، اس سے فساد کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی فسادی آدمی اپنے فساد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، اس کو یہ عنوان دیتے ہیں کہ ہم تو دونوں گروہوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے عمل سے دوریاں بڑھ رہی ہیں، ان کے عمل سے فساد پیدا ہو رہا ہے،
لیکن وہ اس کو اصلاح کا نام دے دیتے ہیں۔ اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری بھی یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو کوئی صحیح رخ دینے کی کوشش کرے اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ اسی کو کہتے ہیں، فارسی کا جملہ مشہور ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ تو برا ہے ہی، لیکن گناہ کا معقول عذر پیش کرنا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر کوئی عذر پیش نہیں کیا، صرف معافی مانگی ہے، جبکہ ابلیس نے اپنے گناہ پر، کھلے گناہ پر عذر بیان کیا ہے اور دلیل دینے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میرا مٹیریل اس کے مٹیریل سے بہتر ہے، میں نے اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ تو اپنے گناہ کو، اپنے جرم کو عذر سے اور کسی دلیل سے اور بہانے سے ڈھانپنے کی کوشش کی، تو اسی کو کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ جب انسان اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو پھر معافی کی کوئی نہ کوئی سبیل نکل آتی ہے، معافی مانگنے کو بھی اس کا دل متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ سے، بہانے سے، ہیلے سے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ بڑے تاکیدی جملوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام کا ایمان اللہ نے یہاں پر معیار قرار دیا ہے، اور واحد صحابہ کرام کا طبقہ تھا جو جا کر یہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے ہم ایمان لائے ہیں۔ اور ان کے بعد کوئی طبقہ جا کر جب دعوت دیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ تو ان کو ایمان کی تعلیم بھی دیتا ہے، دین کی تعلیم بھی دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بطور معیار کے پیش نہیں کرتا۔ تو جبکہ صحابہ کرام کھلے لفظوں میں اپنے آپ کو بطور معیار کے پیش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بطور معیار کے پیش کیا ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ صرف ایک مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر رہ گئے ہیں، دوسری طرف کے فوائد سے محروم ہو گئے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم ادھر سے بھی فوائد سمیٹتے ہیں، ہم ادھر سے بھی فوائد سمیٹتے ہیں، ہم دانش مند ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو لیکن جب ان کی بے وقوفی سے پردہ اٹھے گا اس وقت سارا کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔